ہم صدیوں سے ایک نعرہ سنتے آ رہے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آج اللہ والوں کا ایک ایسا راز آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جنگوں کے اندر بھی نعرہ تکبیر بلند کیا جاتا ہے اور اللہ جنگوں کے اندر بھی فتح عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے جو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلوا دیتا ہے، جو کامیابیوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ آج وہ راز آپ کو بتانے لگا ہوں، اللہ اکبر اور اللہ الصمد۔ یہ دو اسما ہیں، یہ دو لفظ ہیں، اور جو اللہ والوں نے بتایا، دیکھیں اللہ اکبر اذان کے اندر بھی بار بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور آج ہم نے اس نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی فضیلت کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور جو بندہ اس اللہ اکبر کے ورد کو، اس ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے۔ جو اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، جو مشکلوں سے نجات چاہتا ہے، جو غموں سے نجات چاہتا ہے، جو شخص بھی کسی میدان کے اندر کامیابی چاہتا ہے، وہ جنگ کا میدان ہو، وہ کاروبار کا میدان ہو، وہ دنیاوی معاملات ہوں، وہ دینی معاملات ہوں، دنیا کا ہر مقصد اس عمل کے ذریعے کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ اکبر جب آپ نے یہ صدا لگائی، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو جب آپ اللہ کو بڑا کہہ کر پکارتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا فرما دوں۔ بس آج تمہارے مانگنے کی دیر ہے۔ یہ نعرہ تکبیر کو پڑھ کے دیکھیں، یہ نعرہ تکبیر آج بلند کر کے دیکھیں۔ یہ نعرہ بلند کرتے ہی اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے اے میرے بندے آ تو میری بارگاہ سے مانگ، کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا کر دوں۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے باوضو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس ذکر کو آج کرنا ہے، اس نعرہ تکبیر کا آج ورد کرنا ہے، اس کی صدا دینی ہے۔ کیسے؟ جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے، اور پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ جس چیز کی حاجت ہے، جو مقصد ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ دیکھیں اللہ وہ واحد ہے کہ اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ وہ کائنات کی ہر شے کا خالق اور مالک ہے، وہ ہر شے کا رب ہے۔ اللہ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، تو جو ساری کائنات کا مالک ہے، آج ہم نے اس کو پکارنا ہے، آج اس کو یاد کرنا ہے، آج اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے۔ بس مانگنے کی دیر ہے، وہ فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو آج آپ نے باوضو ادب کے ساتھ، دیکھیں یہ بڑا ایک اہم راز بتانے لگا ہوں، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھے بغیر آج مت چھوڑ کے جائیے گا، کیونکہ یہ راز ہر جگہ سے نہیں ملے گا۔ یہ سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے، اور کامیابیاں لوگوں کے قدم چومتی آ رہی ہیں جو بھی اللہ اکبر نعرہ تکبیر کی صدائیں کرتے ہیں۔ ہماری افواج اور حضور کے دور میں جب غزوات لڑے جاتے تو نعرہ تکبیر کو بلند کیا جاتا۔ تو آج دوستو اس راز کا پتہ چل جائے گا کہ اس کے آگے تو دشمن بھی سر خم تسلیم کر لیتا ہے، دشمن بھی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ ایسا ذکر ہے، یہ ایسی تسبیح ہے، یہ ایسا رب کی بارگاہ میں مقبول ذکر ہے، جو بندہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے معرفت کے، برکتوں کے، رحمتوں کے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج جو شخص بھی مایوسی کی زندگی گزار رہا ہے، پریشانیوں کی زندگی گزار رہا ہے، دکھوں کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو کسی نے آج تک یہ راز بتایا ہی نہیں۔ آج آپ نے اپنی زبان سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ ورد کرنا ہے۔ دیکھیں اس کو اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ کم از کم پڑھتے ہوئے آپ کے اپنے کان سن لیں، کوئی دوسرا سنے یا نہ سنے، لیکن آپ نے 101 کے ساتھ، تنہائی میں، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اللہ کا یہ ذکر کرنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد اس کا ورد کرنا ہے۔ صرف یہ مختصر سا ہے، دیکھیں یہ دونوں مشکل نہیں ہے۔ بچہ بھی اس گھر کا اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بھی امیر ہو جاتا ہے جس گھر کا کوئی بھی شخص اللہ کے ان ناموں کا ذکر کر لیتا ہے۔
کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ اس بندے کو بھی معاشرے میں بڑا کر دیتا ہے جو اپنے رب کو بڑا کہہ کر پکارتا ہے۔ تو بس دوستو، اپنے رب کو بڑا کہہ کر پکاریں اور پھر اپنے رب کی بارگاہ سے وہ سب کچھ حاصل کریں، وہ خزانے حاصل کریں جس کی انتظار میں آپ نے زندگی گزار دی ہے۔ تو آج ہر تسبیح اپنے رب کا ذکر، آج ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اپنے رب کی، ہر چیز اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ وہ کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک جو ہے، دیکھیں وہ تو ہمارے سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، وہ تو تحت الثری اور فوق الثریہ کی تمام غیب حقیقتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وہ تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، دن کو رات میں بدل دیتا ہے، وہ تو امیروں کو غریب کر دیتا ہے، غریبوں کو امیر بنا دیتا ہے، وہ فقیروں کو بادشاہ کر دیتا ہے، بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے۔ آج فقیر بن کر، منگتے بن کر، اس کے سوالی بن کر اس کی بارگاہ سے مانگے۔ دیکھیں ہم نے کسی بادشاہ کے پاس جانا ہو، کسی وزیر کے پاس جانا ہو تو بڑے ادب کے ساتھ بوٹ شوٹ پہن کر بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن جب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اس انداز میں نہیں جاتے۔ آج بڑی محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا نام اس طرح لیں کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بلندیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اور آج کے بعد کبھی تمہاری جیب پیسوں سے خالی نہیں ہوگی، کبھی تمہارا کوئی کام رکے گا نہیں، نئے نئے اسباب تمہارے لیے پیدا ہوں گے، نئے نئے راستے تمہارے لیے کھل جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے اپنے رب کو اس نام سے پکارا ہے جس نام سے رب فوراً خوش ہو جاتا ہے، بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ استغفار پڑھ لینا ہے۔ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ، اول بھی آخر بھی، درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد اب یہ تسبیح پڑھنی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ تسبیح آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی۔ تعداد اس کی ذرا سمجھ لیں، بالکل مختصر سا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا۔ دیکھیں ابو قلابہ یہ ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھتیجا تھا، وہ شراب پینے کا عادی تھا، وہ بیمار ہوا، اس نے مجھے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا۔ میں اس کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، 2 کالے رنگ کے فرشتے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا انا للہ، میرا بھتیجا تو ہلاک ہو گیا۔ اتنے میں گھر کے روشن دان سے 2 سفید فرشتوں نے اندر جھانکا، ایک نے دوسرے سے کہا نیچے اترو اور اس نوجوان کے پاس جاؤ۔ جب وہ نیچے آیا، دونوں کالے فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ اس سفید فام فرشتے نے آ کر نوجوان کے منہ، پیٹ، پاؤں، تمام اعضاء کو سونگا اور اپنے ساتھی سے جا کر کہا میں نے اس کا منہ سونگا لیکن اس میں قرآن پڑھنے اور ذکر الہی کی خوشبو نہیں پائی، پیٹ سونگا مگر اس میں روزوں کی خوشبو نہیں پائی، قدم سونگے اس میں نماز کی خوشبو نہیں پائی۔ اس کے ساتھی فرشتے نے اس سے کہا تجھ پر افسوس، تو کیسی تعجب کی بات کہتا ہے، یہ شخص ہو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہے اور ان خصلتوں میں سے ایک بھی اس میں نہ ہو تو دوبارہ جا اس کے پاس غور سے جائزہ لے۔ وہ دوبارہ جائزہ لیتا ہے لیکن پھر خالی لوٹ جاتا ہے، کچھ اس کے پاس نہیں پاتا۔ اب وہ فرشتہ کہتا ہے تو رک میں جاتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ اللہ اکبر کی شان، اور یہ اللہ اکبر آپ نے صرف آج 300 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنے سے 300 رحمتوں کے، برکتوں کے، رب کی ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ پڑھنے سے آپ کو وہ سب کچھ آج ملنے والا ہے جس کی آپ آرزو کرتے ہیں۔ وہ حاجت آج طلب کریں جو ساری زندگی پوری نہیں ہو چکی،
اور جو لوگ کہتے ہیں وظائف کے اندر اثر اور تاثیر نہیں، آج اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس ذکر کو کر کے دیکھیں، ساری فکریں دور ہو